زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے۔ قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے وہ عطا کردہ بیش بہا و حسین تحفہ، قیمتی تحفہ ہے کہ جس کی برکتوں کا، فضیلتوں کا احاطہ کرنا انسانی بس سے باہر ہے۔ قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سنی جانے والی کتاب ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ عرب کے وہ کفار مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دشمنی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سخت نفرت کیا کرتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو وہ چیخیں مارا کرتے، شور مچایا کرتے اور کہتے لوگوں اپنے کانوں میں انگلیاں دے لو، لا تسمعوا لهذا القرآن، ان کی بات کو مت سنو، ان کے قرآن کو مت سنو، ان کی تقاریر کو مت سنو، اور قرآن کریم کی تلاوت کو مت سنو۔ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے تو دلوں کے اندر یہ اثر کر جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کفار مکہ جو دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر رہے ہیں اور جو دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو دن میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آوازیں کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کر کے کہ قرآن کی تلاوت مت سنو، تو پھر جب رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اپنی آواز مبارک سے تلاوت فرماتے تو وہی کفار مکہ جو دن میں سخت نفرتیں کیا کرتے تھے وہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے مجبور ہوتے اور اپنی نیند کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے اور پھر قسمیں کھا کھا کے آپس میں کہتے کہ آج کے بعد کبھی نہیں آئیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر قسم توڑ کے پھر دوبارہ دوسری رات میں پھر آ جاتے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ایک عجیب کیفیت رکھی ہے، ایک تاثیر رکھی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جس طرح ایک مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ عظیم تحفہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح دریا سمندر اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن بھی دلوں میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے اندر یقیناً ایک لذت ہے، ایک تاثیر ہے، ایک چاشنی ہے، ایک علاوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اور ایسی علاوت رکھی ہے کہ وہ علاوت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ علاوت صحابہ کرام کو محسوس ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تو انسان تو دور کی بات، جنات نے جب قرآن کریم کو سنا اور ان کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی تو ٹھہر کر قرآن سننے کے لیے مجبور ہو گئے، جانور تک ٹھہر ٹھہر کر قرآن سننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ایک ویڈیو میرے پاس میں آیا، میں نے ویڈیو دیکھا اور بڑا بہترین مزہ آیا مجھے اور دل لگا دیکھ کر کے۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ ایک جانور ہے جسے بندر کہا جاتا ہے، وہ جانور ایک مدرسے میں آتا ہے جہاں کچھ طلبہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، وہ اندر آ جاتا ہے، حالانکہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو جب دیکھتا ہے تو اندر آ جاتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ میں ایک طالب علم کے سامنے بیٹھتا ہے اور بڑا ہی مدہوش ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے، بڑے مزے کے ساتھ میں سن رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے مزے کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سکون کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اطمینان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، ادب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے
آخر اسے کہاں سے پتا چل گیا کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہی قرآن کریم کی تلاوت کی کیفیت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ لذت ہے، وہ حلاوت ہے، وہ چاشنی ہے، جو انسان تو کیا جانوروں کے دلوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ بڑے ادب کے ساتھ میں بیٹھ کے سنتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو اس لیے انسانوں کے دلوں میں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں بھی وہ تاثیر اترتی ہے، وہ برکات اللہ نے، وہ رحمتیں اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر رکھی ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اس کے دلوں سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، روشنی آتی ہے، اللہ کا نور آتا ہے۔ جب تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے نا، تب جا کے پتا چلتا ہے ابھی ہمیں وہ حلاوت محسوس نہیں ہوئی، وہ مزہ نہیں آیا، وہ لذت نہیں آئی۔ صحابہ کرام کو وہی لذت، وہی